Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MPAs की मुलाकात हुई है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, और उस्मान बुज़दार पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है। मुस्लिम लीग नून जो कि ये समझती है कि हमारी जेब में 25 से 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली हैं, वो हमारे साथ तैयार हैं, और अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे या हम कोई भी ऐसा मामला देखते हैं, क्योंकि 27 दिसंबर को एक मीटिंग भी होने जा रही है जाती उम्रा में नवाज़ शरीफ की सदारत, और उसमें ये चीज़ें ये बेसिकली एक मीडिया पर एक हाइप क्रिएट की जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून के तो अपने लोग आके उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। किसने मुलाकात की है और उस पर मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, जो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चोर दरवाज़े से जाना चाहती थी कि मुस्लिम लीग नून ने एक दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, इस वजह से कि जो 2-2.5 साल उनका टेन्योर और उनके जो बल्दियाती जो इदारे हैं उनको मुअत्तल रखा गया हुकूमत की वजह से, तो वो हमें मज़ीद 31 दिसंबर को जब 5 साल पूरे हो रहे हैं तो वो 2-2.5 साल हमें 31 दिसंबर के बाद भी दिए जाएं। और वो चाहते थे कि नया इलेक्शन ना हो पहले, क्योंकि हमारे ही लोग मुंतखब हुए हैं, तो हम 2-2.5 साल मज़ीद ले जाएंगे और फिर आगे 2023 के इलेक्शन में शायद को हालात बेहतर हो जाएँ। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो भी खारिज कर दी उनकी दरख्वास्त। अब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से पंजाब को, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक ये काम नहीं करवाए जाएंगे लोगों का एतमाद नहीं बढ़ेगा। अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड्स जारी कर दिए हैं पंजाब में, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद अभी से मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शंस को जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बल्दियाती हलकों को ख़रीदने के लिए और वोट ख़रीदने के लिए, और ये प्री बारगेनिंग है और प्री बारगेनिंग की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में आज अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद में, और नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो मज़ीद 8 हफ़्तों का टाइम अदालत ने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज साहब को, आज जब मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए तो जो सिकंदर ज़ुल्करनैन एडवोकेट हैं जो कि वकील हैं ज़ाहिर जाफ़र के, और साथ अकरम कुरैशी साहब जो कि वकील हैं जो थेरापी वर्क्स के मालिक के, वो आज अदालत में पेश ना हुए। नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत आज सिर्फ़ मुल्ज़मान के वकला के ना होने की वजह से ना हो सकी। अदालत ने इसकी जो तारीख़ है वो 5 जनवरी मुकर्रर की है 2022, क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियों के बाद की तारीख़ है। मुद्दई और मुल्ज़म के वकला का भी इस मौका पर अदालत में मौजूद थे। नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम और उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे, जबकि मुद्दई और मुल्ज़म के वकला भी अदालत में मौजूद थे। मुल्ज़म के वकील बशारतुल्लाह एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि केस की समाअत मुलतवी की जाए, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन और थेरापी वर्क्स के वकील अकरम कुरैशी लाहौर से नहीं आ सके। आज की समाअत में शौकत मुक़द्दम के बयान समेत अहम बयानात रिकॉर्ड होने थे जो ना हो सके। बाकी मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाकर उन्हें वापस भेज दिया गया, जबकि 12 बजे के करीब मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने वकला समेत तमाम अफराद को कमरा अदालत छोड़ने का हुक्म दिया। 5 से 7 मिनट तक ज़ाहिर जाफ़र जज के साथ तनहा बात करते रहे, और जज साहब ने डेफिनेटली उनको समझाया होगा कि जो करतूत आप करने लग गए हैं इससे आपकी जान नहीं छूटने वाली। आप अपने केस को देखें कानून के मुताबिक। अगर आप यहाँ आके माहौल को ख़राब करेंगे, और आपको लगता है कि आपके वकला ने अगर आपको ये बात समझाई है कि यहाँ आप जितना तमाशा करेंगे शायद आपको कोई नफसियाती मरीज़ होने का बेनिफिट मिल जाए, तो हो सकता है कि वो जो 6-7 मिनट की गुफ्तगू है जज की और मुल्ज़म की, तो जज ने, क्योंकि जब मुल्ज़म जेल में होता है वो जुडिशल कस्टडी में होता है और वो जज की ज़िम्मेदारी, अदालत की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो जो मुल्ज़म जब जेल से अदालतों में आते हैं तो मुल्ज़म चाहे अदालत से वो अपने मसाइल भी बताते हैं, अपने इश्यूज़ भी बताते हैं, खाने के मसाइल, अगर उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई भी इशू हो तो वो जज के साथ बात कर सकते हैं। आम हम रूटीन में देखते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं वो नहीं करते, लेकिन ये जो इस तरह का मामला है ये हो सकता है अगर अदालतों में वो चाहें तो।
اب اس پر جو ظاہر جعفر ہے اس سے میڈیا نے سوال پوچھا کہ آپ کی جج صاحب سے کیا بات ہوئی جس پر وہ خاموش رہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جج صاحب نے ان کو یہ بات سمجھائی ہوگی کہ جو ڈرامہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آپ کو الٹیمیٹلی اس کیس میں یہ جو دنگا فساد ہے یہ ختم کرنا ہوگا اور قانون کے مطابق کیس کو فیس کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 5 جنوری کو اس کیس میں کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، ان کو طلب کر لیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وزیر اعظم نے بڑے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی نالائکیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام فے جیسی جماعت کو اتنی سیٹیں ملی ہیں، اور وہ جو جمعیت علماء اسلام فے کے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ یہ بات بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، جو خیبر پختونخوا کے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایک بھی جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے کا پرانا کوئی رکن نہیں تھا، سارے وہ لوگ تھے جو پاکستان تحریک اب دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کا کیا حالات ہیں۔ ایک ضلع میں یا ایک تحصیل میں 3 سے 4 بڑے وہاں پر پولیٹیکل جو فیملیز ہیں، اب پاکستان تحریک انصاف نے کسی ایک کو دینی ہے ٹکٹ، باقی جو 2-3 ہوں گے جو چاہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں لیکن وہ بھی وننگ ہارسز ہیں یا وہ بھی وہاں کے الیکٹیبلز ہیں، تو وہ پھر جب ان کو ایک ٹکٹ نہیں دی جائے گی تو انہوں نے الیکشن تو لڑنا ہے، کیونکہ ان کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے اپنے مفادات سے، وہ الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے جس کو ٹکٹ نہیں دی تو وہ دوسرے وہ تھے پی ٹی آئی کے ہی، لیکن انہوں نے جا کے جے یو ایف کی ٹکٹ لے لی، نون لیگ کی لے لی، پیپلز پارٹی کی لے لی، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات ہوئے، یا آزاد الیکشن، کیونکہ آزاد بھی کافی سارے جیتے ہیں۔ تو کوئی جمعیت علماء اسلام فے کا جو نظریہ ہے یا کوئی یہ چیزیں، یہ تو پھر ساری کہانیاں ہیں، اور یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جمعیت علماء اسلام فے کے جو کارکنان ہیں وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جمعیت کو یا فضل الرحمان کو کوئی ووٹ نہیں دینے والا، وہ خاص طرح کا ایک بڑا ہی جو انہوں نے دھرنوں اور جلسوں کی ایک سیاست بنائی ہوئی ہے، اس میں تو ان کا جو مدرسوں کا ایک بڑا نظام ہے اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب مدرسوں کے بچوں نے کوئی ووٹ تو نہیں دینے ہوتے، تو یہ حقیقت ہے کہ ان کو کوئی ایکچول تو ووٹ نہیں ملے۔ اب ان کو فائدہ مل گیا پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو آج طلب کیا تھا، وہ پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اس چیز کو لے کر انتہائی غصے میں، اور اس کی وجہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ناکامی ہوئی ہے اور وہ بھی جمعیت علماء اسلام فے سے، تو یہ بات واقعی سوچنے والی ہے۔ اور وزیر اعظم کو جو اصل خبر ملی ہے، جو رپورٹ وزیر اعظم کو دی گئی ہے، وہ صرف رشتہ داریاں بچانے والے یہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایس تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹیں دی ہیں، کارکنان کو انہوں نے جو ٹکٹیں نہیں دی، اور نہ ہی ان کو کوئی رسپانس دیا ہے، جس کی وجہ سے کارکنان پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے قیادت کو سبق سکھانے کا جو فیصلہ کیا تھا۔ اب اللہ کرے کہ اس ناکامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عقل آ جائے، ہوش آ جائے، اور وہ دوبارہ غلطیاں نہ کریں اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیں جن کا حق بنتا ہے، اور رشتہ داریاں نہ نبھائیں، تو پھر ہی جا کے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مقابلہ ہے پنجاب میں کرنے کے لیے میگا پروجیکٹس جو بڑے عرصہ سے پینڈنگ تھے ان پر کام شروع کرنے کے حوالے سے بڑا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ 13 دسمبر کو لاہور میں ان ترقیاتی منصوبوں کی جو منظوری وزیر اعظم نے دی تھی، اس 13 دسمبر کے اجلاس کی صدارت بھی وزیر اعظم نے کی تھی۔ مجموعی طور پر 76 منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے، جن میں یونیورسٹیاں، بڑی سڑکیں، فلائی اوورز، اسپورٹس، زراعت اور انڈسٹریل اسٹیٹ قابل ذکر ہیں۔ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال اور منڈی بہاؤدین کو یہ منصوبے دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں جہاں پر یہ منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے گجرانوالہ ڈویژن کے لیے 25 ارب کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ 71 ارب روپے سڑکوں اور فلائی اوورز کے لیے کے تعمیر پر لگیں گے۔ 26 ارب روپے کی لاگت سے 4 یونیورسٹیاں تعمیر کی جائیں گی۔ یہ یونیورسٹیاں سمبڑیال، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرانوالہ میں تعمیر کی جائیں گی۔
اس کے علاوہ جو منڈی بہودین سے سرائے عالمگیر روڈ پر 10 ارب روپے لگیں گے، جلال پور جٹا سے گجرات روڈ پر 2 ارب روپے لاگت سے کام کیا جائے گا۔ اس طرح کھاریاں ڈنگا روڈ پر بھی 2 ارب خرچ ہوں گے، جبکہ سیالکوٹ رنگ روڈ پر 15 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ شیخوپورہ سے گجرانوالا روڈ پر 5 ارب، مرید کے ناروال روڈ پر 1.5 ارب خرچ ہوگا، جبکہ وزیرآباد ڈسکا روڈ پر فلائی اوور 70 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ نیو انڈسٹریل اسٹیٹ گجرات پر 1 ارب 30 کروڑ لگے گا، اور جو چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے 1 ارب 99 کروڑ خرچ ہوں گے۔ گندم پر 1 ارب 10 کروڑ خرچ ہوں گے۔ سرجیکل سٹی سیالکوٹ پر 1 ارب 70 کروڑ ہوں گے۔ ہائی پرفارمنس کرکٹ اکیڈمی سیالکوٹ پر بھی 50 کروڑ خرچ کیے جائیں گے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے، اتحادی، کاف لیگ کے اور جو پی ٹی آئی کے اس پورے اضلاع میں 3 ایم این اے ہیں، 2 کاف لیگ کے ہیں، اور نون لیگ کے 15 ایم این ایز ہیں، اور یہ سارے کے ساری جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 ایم پی ایز نے ملاقات کی ہے، اور اس میں محمد غیاث الدین ہے، چودھری اشرف ہے، اور میاں جلیل احمد شرکپوری۔ حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبے اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، الیکشن ہم جیتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون نے جب ریاست مخالف بیانیہ اٹھایا ہے اور اداروں کے خلاف بیانیہ دیا ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو شروع میں 6 سے 7 لوگ تھے، اب ہمارے ساتھ 15 سے 20 مسلم لیگ نون کے وہ لوگ ہیں جن کو مسلم لیگ نون نے کبھی قیادت نے سلام لینا گوارا نہیں کیا۔ وہ مزید مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اور وہ ان کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ہم باتیں نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون کتنے لوگ چل کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں اتنے ہیں، کیونکہ ہم جب ہوگا کر کے دکھائیں گے۔ لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون ایک رونا روتی رہتی ہے، اور وہ رونا یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے 25 سے 30 ممبران ہمارے رابطے میں ہیں، تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تو سارے رابطے پریس کانفرنس میں بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون آتا ہے اور کون کون اب آپ سے تنگ آ چکا ہے۔ اور جو لوگ پہلے 7 سے 8 لوگ پنجاب میں باغی ہیں، ایم پی ایس، سٹنگ ایم پی ایس، کسی ایک کے خلاف بھی آپ نے کوئی وارننگ یا لیٹر یا شوکاز جاری نہیں کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں اور آپ ان سارے مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کا مستقبل انتہائی ڈارک ہے، اور آپ کو مسلم لیگ نون کو اب پنجاب میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے یا دوبارہ وہی غلطیاں کرتی ہے اور مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔